जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर का अज़ीमुश्शान जलसा दस्तारबंदी व तक़सीम असनाद व तकमील बुखारी शरीफ की तकरीब। जी हाँ दोस्तों, ये रूहानी व रूह परवर मंजर आप देख रहे हैं शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुके में आबाद जामिया मदीनतुल उलूम के सालाना जलसे का। ये दरसगाह मोअत्तबर मदीनतुल उलूम है। ये दरसगाह मोअत्तबर मदीनतुल उलूम है। ये इल्म फ़िक्र का नगर मदीनतुल उलूम है। शायर अतफाल, माहिर तालीम, 100 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की सरपरस्ती में कायम मदरसा मदीनतुल उलूम गुज़िश्ता 34 सालों से दीनी इल्मी खिदमत अंजाम देते हुए आ रहा है। 6 मार्च 2024 चारशंबे की शाम आला पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जामिया मदीनतुल उलूम का दस्तारबंदी का जलसा मुनअक़द हुआ। 20 उलमाए कराम और 38 हुफ़ाज़े एज़ाम की दस्तारबंदी अमल में आई। इस जलसे के मौके पर इन उलमाए कराम और हुफ़ाज़े एज़ाम के नामों के बड़े बड़े बैनर शिकारीपुर में जगह जगह लगाए गए थे ताकि अव्वाम दीनी मदरसे से फारिग होने वाले तलबा के मकाम व मर्तबे को समझें। बहरहाल इस अज़ीमुश्शान जलसा दस्तारबंदी में भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अय्यूब नदवी, जो मदरसा हाजा के बानियों में शामिल हैं, इस यादगार तकरीब की सदारत की। रियासत कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी जलवा अफरोज थे। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद फारूक हब्बान कासमी की निज़ामत में हुई इस यादगार तकरीब में मौलाना मुफ्ती सबील अहमद कासमी, शहर शिकारीपुर और ज़िला शिवमोगा के नुमाइंदा उलमाए कराम ने हिस्सा लिया। मदरसे के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद अजहर नदवी और असातिज़ाए कराम के ज़ेरे इंतज़ाम और डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी की सरपरस्ती में ये जलसा मुनअक़द हुआ। इस जलसे के सदर मौलाना मोहम्मद अय्यूब नदवी ने कहा कि दुनियावी तालीम के साथ माँ बाप अपने बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र करें। हर घर से एक हाफिज, एक आलिम दीन पैदा हो। इल्म दीन को रोज़ी रोटी से जोड़कर न देखें। जामिया मदीनतुल उलूम और दीगर कई मदारिस में दीनी और असरी तालीम एक साथ फराहम की जा रही है। दीनी मदरसे के तलबा 10th और PUC की तालीम भी मुकम्मल कर रहे हैं। लिहाजा बच्चों को दीनी और दुनियावी उलूम में कामयाब बनाने के लिए माँ बाप दीनी मदारिस से रुजू हों। डॉक्टर मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि अव्वाम मदारिस उलमाए कराम की कदर करें। मौलाना ने कहा कि अफसोस इस बात पर होता है कि खुद मुसलमान मौलवी के मकाम व मर्तबे से वाकिफ़ नहीं हैं। दीनी शऊर व बेदारी न होने के सबब लफ्ज़ मौलवी की कदर व कीमत को खुद मुसलमान ही गिरा रहे हैं। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि साजिशों और फितनों के इस दौर में दीनी मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इलाकों के दीनी मदारिस की हिफाजत और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि दीनी मदरसे से फारिग तलबा दीन हक का परचम बुलंद रखेंगे, वहदानियत और तौहीद को आम करेंगे और इंसानियत की खिदमत अंजाम देंगे। हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर ने अब तक मुल्क व मिल्लत को 200 से ज़ायद हुफ़ाज़े कराम और उलमाए कराम अता किए हैं। हाफिज कर्नाटकी ने अपने खिताब में कहा कि जामिया मदीनतुल उलूम के क़याम के बाद शिकारीपुर और दीगर मकामात में कई मदारिस आबाद हुए हैं। दीनी मदारिस के बदौलत अव्वाम में दीनी शऊर बेदार हुआ है। आज शिकारीपुर में तकरीबन 20 मसाजिद कायम हैं। ख़वातीन पर्दे के साथ, हिजाब के साथ नज़र आती हैं। मर्द हजरात टोपियाँ और इस्लामी शार के साथ नज़र आते हैं। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि 34 साल कबल सरजमीन शिकारीपुर में एक छोटे से पौधे की शक्ल में मदरसा मदीनतुल उलूम की बुनियाद रखी गई थी। आज ये मदरसा एक तनावर दरख्त बनने की जानिब गामज़न है।
مولانا مقصود عمران رشادی نے جامعہ مدینۃ العلوم کی تعلیم و تربیت اور یہاں کے سرسبز و شاداب ماحول پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس جلسے میں مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء نے جو تاثرات بیان کیے وہ قابل غور تھے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ میرے استاد نے انہوں نے ذہن ساتھی کی کہا پڑھنا ضروری ہے، بہتر دل نوازی کی کہا پڑھنا ضروری ہے، بہتر دل نوازی کی۔ اللہ کا کرم خلوص اخلاص کی دولت سے حافظ کونین میں رتبہ ملتا ہے۔ آج دیکھ رہا ہوں میں کہ آپ نے جو محبت کی، آپ یہ استاد تھے حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکات کمار دربار بیٹھے ہیں، آج اس بانی کو خوشی ہوتی ہوگی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ایک چیز آج معلوم ہے کہ آشادی ہمارے لیے یہ شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ، یہ سلسلہ علماء کا حفاظ کا جاری رہے گا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے یہی شکاری پر جو فروٹ بیچنے والے کہ گھر میں ایک بچہ ایسا بھی آتا ہے جو 8 مہینے 10 مہینے میں قرآن مکمل کر رہا ہے، یہ ریکارڈ لکھیے تو بچہ ٹہل جائے گا۔ تو کیوں لکھا ہے اپنا چہرہ؟ سبحان اللہ بولیے ہوئی نا، بڑی بات ہے۔ سب لوگوں نے اعزاز کیا، اس کے باپ نے تقریباً شاید شادی میں اتنا کھانا نہیں کھلا ہوگا تو خوشی سے کھانا نہیں کھلایا، کوئی دو کی عید بھی ہوگی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں اور عوام کے تعاون کا فیضان ہے، یہ آپ ہی کے تعاون کا فیضان ہے۔ ہمارے انجمن کے کچھ ممبر بیٹھے ہوئے تو اوپر بھی آ سکتے ہیں، آپ آئے، لوگ دیکھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے اوپر آئیے، کوئی بات نہیں۔ یہ جامعہ مدینۃ العلوم ایک چھوٹے سے پودے سے ایک تناور درخت بننے کی راہ پر گامزن ہے، چھوٹا پودا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بزرگان دین کی دعاؤں کی برکت اور جامعہ مدینۃ العلوم کی تعلیم و تربیت کے فضل اور اللہ کے فضل و کرم سے سارے فارغین جہاں بھی جائیں گے دین حق کا پرچم بلند رکھیں گے، وحدانیت کو عام کریں گے، توحید کو عام کریں گے۔ یہ ہمارا مقصد توحید، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی یہ کوشش سب کے دل میں بات ہے جو آپ جا رہے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ملک و ملت کی دینی اور علمی ترقی کے لیے نہایت خلوص کے ساتھ کام کریں گے۔ آج کی اس مجلس کے علمی اور روحانی وقار میں جن حضرات گرامی کی شرکت سے بے پناہ اضافہ ہوا ہے، ان کے لیے ہدیہ تشکر پیش کرنا احسان شناسی ہے، جس میں مولانا کی شخصیت بھی ہمارے سامنے ہے۔ کہوں گا شفیع ملت جو میرے بالکل ہمدرد دوست، سب سے پہلی چیز عرفاتی بھائی ہے، میرے عرفاتی بھائی ہے جو بادشاہ نے بلایا، ہم دونوں ایک کمرے میں رہے، پورا مکمل سفر انہوں نے مجھے سمجھا، میں نے ان کو سمجھا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم، امام خطیب جامعہ مسجد سٹی مارکیٹ بنگلور، ایک عالمی شہرت یافتہ انسان ہیں۔ اساتذہ اکرام اور اس ادارے کے عہدیداران، ذمہ داران، شکاری پور کے مختلف مساجد کے ذمہ داران، اسی طرح انجمن کے ذمہ داران، پردہ نشین خواتین، دوستوں، بزرگوں، خاص طور پر اس وقت فارغ ہونے والے حضرات علماء اور حضرات حفاظ اکرام، یقین مانیے کہ آج ہم اور آپ ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ اگر ہم آج بھی ان حالات پر نظر رکھے بغیر
اگر ایسے ہی زندگی گزار کر چلے جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ میں آپ کو یہ بات کہہ نہیں پاؤں۔ ہمارے یہ حفاظ جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمایا ہے، کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ ہم ان کو مذاق کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کو یعنی بالکل گئی گزری نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے کہ یہ وہ حافظ ہے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمایا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے صدقے میں جس کسی نے بھی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمایا۔ اگر ہم قرآن کو پڑھ لیا اور اس پر عمل کر لیا، اس کے تقاضے کو پورا کر لیا، اللہ رب ذوالجلال جہاں حافظ قرآن جو عامل بھی ہے، حامل قرآن بھی ہے، اسے جنت میں بھیجے گا، وہیں اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنائے گا، وہیں اس بات کی اجازت دے گا کہ تیرے خاندان کے 10 افراد جہنم میں سزا کاٹ رہے ہیں، جہنم میں سزا پا رہے ہیں۔ آج ہم تجھے اختیار دیں گے، جا ان کا ہاتھ پکڑ کر جہنم سے جنت میں داخل کر۔ اتنا بڑا اعزاز، اور یہ جو علماء ہیں یہاں سے فارغ ہوئے، حافظ صاحب دامت برکاتہم نے ابھی کہا کہ یہ مدنی، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مدنی، جی ہاں، جب ہم حج کے لیے گئے تھے، جب اس سے پہلے عمرے کرنے گیا تھا تو وہاں مدینہ یونیورسٹی بھی جانا ہوا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی اتنی بڑی عظیم یونیورسٹی ہے، ہمارے ملک کے 550 طلبہ وہاں اس وقت تعلیم پا رہے ہیں، 25,000 سے زیادہ طلبہ مختلف فنون کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہونے والوں کو بھی مدنی کا لقب دیا جاتا ہے، اور جامعہ مدینہ العلوم سے فارغ ہونے والوں کے لیے بھی ماشاءاللہ آج مدنی کا خطاب ہے، بڑے مبارکباد کے قابل ہیں۔ اب ان کے لیے کہا گیا مولوی صدیق، مولوی فلاں، مولوی فلاں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم نے مولوی کا مذاق بنا کے رکھا۔ ابھی 2-3 دن قبل جامع مسجد کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا مولانا، وہ مولوی صاحب کھڑے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، یہ کام کیا، وہ کام کیا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کون سے مولوی صاحب؟ جامع مسجد کے اس ڈور پر کھڑے ہوئے تھے، دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا وہ کون؟ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، داڑھی ہے، جوبہ ہے، نثار ہے، وہ مولوی صاحب۔ اے اللہ، کون نہیں؟ اب وہ جھاڑو دیتے ہیں، پاک صاف بھی کرتے ہیں۔ اللہ، ارے بھائی، مسجد کے خادم ہیں وہ، آپ نے ان کو مولوی بنا کے، مولویت کو مذاق بنا کے رکھی۔ مولوی کب بنتا ہے؟ ہمارے جو بورڈ کے سی او آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں درس نظامی میں کون سی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ طالب علم مولوی بنتا ہے؟ میں نے ساری کتابیں، تفسیر جلالین، مشکوٰۃ شریف، بخاری شریف، ہدایت النور، صرف کی کتابیں، اسی طرح منقولات کی کتابیں، اسی طرح معقولات کی کتابیں، فلسفے کی کتابیں لا کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ دیکھنے کے بعد وہ سی او صاحب اس سے کہنے لگے اتنی ساری کتابیں پڑھنا پڑتا ہے مولوی کو؟ ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اتنی بڑی کتابیں اٹھانا ہی بڑا دشوار ہے، مشکل ہے۔ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد آج
ان بزرگوں نے اکابرین نے مولوی کی صنعت کمائی ہے، لیکن مولویت کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا۔ واللہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں مرغے کاٹنے والا اور ہاتھ میں بیڑی ایک طرف اور ادھر کاٹتے رہتا ہے، اسے کہتے ہیں ولی صاحب اور ولی صاحب۔ اللہ کرے کہ جو میرا درد ہے، یہ مولوی عالم کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ہماری سفارش کر کے ہم کو جنت میں بھیجنے والی جماعت ہے۔ بے شک اس لیے ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج کا یہ پرفتن دور ایمان سودے پر لگ گیا ہے، ہمارے نوجوان بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہماری نوجوان بیٹیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیسے ہمارے کچھ احباب، ایک بچی دین کو چھوڑ چکی تھی، اسلام کو غیر آباد کر چکی تھی، ہمارے کچھ احباب پہنچے ہماری دین کے، جا کر کہنے لگے بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ تجھے پتہ نہیں ہے ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے، ساری دنیا کی دولت قدموں میں لا کے ڈال دے اور تجھ سے یوں کہے کہ ایمان کا سودا کر لے، اگر تو سچی مومنہ ہو قسم ہے میرے اللہ کی، مال کو ٹھکرا دے گی، ایمان کو ٹھکرا دے گی۔ اس نے کیا جواب دیا یہ سننے کے بعد؟ Get out from my house. Who are you to speak me? ہاں یا اللہ، آج خون کی آنسوں رونے کا وقت ہے۔ یہ ہماری وہ جماعت ہوگی جو اس راستے میں محنت کرے گی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے مشن پر کام کرے گی۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اس مشن پر کام کرنے والی یہ جماعت یہاں سے نکل رہی ہے۔ مبارکباد کے قابل ہے یہ علماء بھی، مبارکباد کے قابل ہے شکاری پور کے وہ احباب جن کے بچے آج حافظ ہوئے، عالم ہوئے۔ حافظ صاحب بھی مبارکباد کے قابل نہیں، اتنے سارے نسلی نہیں، لیکن استاذ کا رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے آج یہ باپ بن گئے ہیں، یہ باپ مبارکباد کے ساتھ۔ میرا کون ساتھ دے گا؟ ماشاءاللہ اس علاقے کے جناب کرناٹکی صاحب کھڑے ہو گئے، کارپوریٹ صاحب آج ہم مدین کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے، اتنی اپنے ہاتھ سے لگایا پودا جن کو ہم سب نے لگایا تھا، آج ہمیں اتنا رش کر نظر آ رہا ہے۔ اور جو حضرات بھی ماشاءاللہ عالم ہوئے، دنیا میں حاصل ہوئے، مطلب ان کو کہیں روزگار نہیں دیا۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کھائے گا بچہ، کیا پیے گا بچہ، جب وہ اللہ کتوں کو کھلا رہا ہے، سانپوں کو کھلا رہا ہے، بچھو کو کھلا رہا ہے، ہم کو اللہ نہیں کھلائے گا۔ اللہ کے دربار میں کمی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ اس ہندوستان میں اسپین کی تاریخ کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ ایسا وقت آیا کہ مسلمان سب سے ہٹ سے مٹ گئے، 12,000 کے فوج تاریخ کے اختیار کر گئے تھے اور لاکھوں کا غالب آئے تھے۔ ہمارا ایسا وقت آیا کہ 12 لاکھ آدمیوں کو کا کوئی ہٹے دے دی، جو اوقات نہیں رہی، سب کو خالی کر دیا گیا۔ آج ہندوستان میں پوری کوشش جاری ہے اس طرح سے ہم دین کو اٹھایا جائے، حجاب ہٹایا گیا۔ اب پنجاب میں ہندوستان حاصل کر دیا گیا اور بہت سے ایسے اور صوبوں کے اندر مسلمانوں کا اعلان چھوڑ دیا گیا ہے۔ سب پریشان ہے، کرے گا اسکولوں میں وہ تعلیم دی جا رہی ہے جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ آئندہ اس تعلیم آنے والی ہے، اس کو پڑھنا اور پڑھانا ایسے گناہ ہوگا، لیکن حالات میں
वातावरण है, अपने साथ के मरकज से आगे के बाद मदरसा भी है, आगे बाद स्कूल भी है, माशाअल्लाह हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, नमाज का इमाम है, टोपी का इमाम है, शरीय लिबास का इमाम है, और दीन का भी इमाम है, तालीम का इमाम है। ऐसा माहौल में आपके लिए आसान नहीं है। साथ साथ मदरसा भी है, और मालूम है मदरसे में जो लोग पढ़ रहे हैं वो सब का स्कूल के अंदर भी है, और सब के सब इंशाअल्लाह स्कूल हमारे पढ़ रहे हैं और स्कूल के काम भी कर रहे हैं। आज सरकारी कानून के मुताबिक हर बच्चे को जरूरी है कम से कम वो 10th का इम्तिहान जरूर दे, और माशाअल्लाह इतने मदारिस हैं हिंदुस्तान में, बहुत से मदरसों में इसका इहतमाम किया गया है। बच्चा हाफिज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हाफिज बनेगा, वकील बनेगा, और केरला एयरपोर्ट में 50 उलमा केरला के पहुंच चुके हैं और ये मुझे जाने आज हमने दुनिया पुरुष से देखी है, और ये देखा मैंने उसका ताल्लुक या मदरसे से हो या जमात से हो या खानका से हो, ये देव जगह से ताल्लुक रहेगा, दिन बाकी रहता है, ताल्लुक नहीं है, ये जमात बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूँ। कारखाने कलम की खुसूसियत ये है कि ये अवार्ड मुकम्मल गोल्ड अल्फाज में लिखा हुआ है, सुनहरे अल्फाज में है। गोया ये इंशाअल्लाह हजरत हाफिज कर्नाटकी की तारीख में जब भी तारीख लिखी जाएगी तो हमेशा आपकी तारीख सुनहरे अल्फाज में होगी। मैं मोहम्मदिया एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब रहमतुल्लाह हमीदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और बनारस के बनारसी शाल से हजरत की शाल पोशी और गुरपोशी फरमाएं। उसके बाद हजरत शफीक मिल्लत अपने दस्ते मुबारक से ताजदार कलम एवार्ड हजरत को इंशाअल्लाह पेश करेंगे। उसके बाद दस्तारबंदी का अमल में आएगा। हजरत तशरीफ लाएं और हजरत शफीक मिल्लत के दस्ते मुबारक से ताजदार कलम एवार्ड हासिल। मिल्लत के नाम वक्फ कर दिया है और कौम मिल्लत के केसो इब्राहिम को सजाने और संवारने में अपनी खुदादाद सलाहियतों और लियाकतों से भरपूर काम लिया है। हकीकी मायने में आप समाजी और रिफाही खिदमत के अलावा एक मुफक्किर तालीम और मुदब्बिर कौम के हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। इस इरफानी और रूहानी मजलिस में आपका पुरखुलूस मकदम और दिली इस्तकबाल है। इस दौराहे पर खड़ा हूँ, एक तरफ खुशी हो रही है तो दूसरी तरफ गम है। मैं क्या सुनाऊं हाल दिल अब काबिले बयान नहीं। मेरे तालीमी सफर का आगाज एक असीर दर्जा उर्दू स्कूल में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10वीं जमात मुकम्मल किया तो मेरे वालिदैन आगे पढ़ाना चाह रहे थे कि अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे वालिदैन के दिल और दिमाग में ख्याल डाला कि अपने लफ्ज़े जिगर को दीन उलूम से आरास्ता व पैरास्ता कराएं। लेकिन मेरे घराने में कोई मदरसा भेजने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। लेकिन अपने वालिदैन पर कुर्बान जाऊं कि उन्होंने मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर काबिले नाहाज़ा अपने से जुदा किया और दीन उलूम हासिल करने के लिए मदरसा भेजा। जुदाई के दिन करीब है, अब वो लम्हा आ चुका है जिसमें खुशी का पहलू कम और गम का पहलू ज्यादा है। मैं सबसे पहले खुदाए बारी ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने उलूमे दीनिया के लिए इस नाज़ीज़ को मुंतखब किया। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। इसी के साथ मैं अपने वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दीनी तालीम को असली तालीम पर तरजीह दी। मेरी इब्तिदाई तालीम मदरसा शमसुल उलूम से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज व कारी मोहम्मद रियाज अहमद साहब दावत बरकातुहू का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करवाया। फिर इसके बाद मैंने आलिमियत पढ़ने के लिए मदारिस का रुख किया और कई लोगों से मशवरा भी किया। आखिर में मेरे बड़े भाई ने मेरा दाखिला मदरसा हाजा में करवाया। मेरा दाखिला एदादिया उला में हुआ।
الحمدللہ آج میں اپنی عالمیت سے تعلیم کو مکمل کر رہا ہوں. ایک طرف مجھے عالمیت مکمل کرنے کی خوشی ہو رہی ہے تو دوسری طرف مادر علمی سے جدائی کا غم مجھے ستا رہا ہے. ولایت شکر ہے تو میرے مشفق والدین ہیں جن کی فکروں کوششوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں. فیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس موقع پر میں اپنی پیاری دادی جان کو بھول جاؤں تو یہ میری بڑی ناشکری ہوگی جنہوں نے مجھے علم دین حاصل کرانے اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل پیدا کرانے کے لیے بڑی فکریں کی. ان کی بڑی تمنا تھی کہ میرے بیٹوں کے بچے حافظ قرآن اور عالم دین بنے. یہ ان کی دعاؤں کا ہی ثمرہ ہے کہ ان کے 4 پوتے حافظ قرآن بنے اور ایک عالم دین بنا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ میرے دادا دادی اور نانا نانی کی مغفرت فرمائے اور ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرا جامعہ میں پہنچنا خود میرے لیے باعث تعجب ہے. والدین کی یہ خواہش تھی کہ میں جامعہ میں پڑھوں اور عالم دین بنوں. جب میں نے یہاں پر حفظ میں داخلہ لیا اور کچھ دن گزارے تو میرا دل یہاں لگنے لگا. میں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا. اساتذہ کا بہترین رویہ تھا, غیر معمولی توجہ تھی, جس سے میں نے متاثر ہو کر جامعہ مدینہ العلوم کے 8ویں درجے میں مستقل داخلہ لے لیا. جامعہ میں ابتداءً بڑی دقتیں پیش آئی, بہت زیادہ مایوسی کا شکار بھی ہوتا رہا, پر میرے مشفق اساتذہ ہمیشہ ہمت افزائی کرتے رہے. اساتذہ کی دعائیں کام آئی. جامعہ کے محترم مولانا اظہر الدین اظہر صاحب ندوی سے جب بھی کہیں ملاقات ہوتی حال دریافت کرتے, تعلیم کے سلسلے میں پوچھا کرتے, دعائیں دیتے. ان کا صرف اتنا کرنا مجھ جیسے نئے طالب علم کے لیے بہت بڑی بات ہوا کرتی. ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر ہر ایک کو اپنا سمجھا جاتا ہے اور خصوصی توجہ دی جاتی ہے. میں جس قدر یہاں کے اپنے ایک استاد سے متاثر ہوں, لفظوں میں بیان کرنے سے بالکل قاصر ہوں. آپ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس نے ہمیں شرف انسانیت بخشا اور ہمیں بولنے سننے اور سمجھنے کی طاقت دی اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ ہم نے ایام طفولیت سے موطن کے مرکز میں زندگی گزارے. اس گنہری چھاؤں تلے ہم نے کفر الحاد کی گرم اور جھلسا دینے والے لہروں سے اپنے آپ کو بچایا اور اس کے پھلدار درخت سے کوچہ چینی کی اور اس سے آسودگی پائی. میرے محترم سامعین کرام, میرا نام محمد مبارک ہے اور میری پیدائش آسام کے ایک گاؤں بڑھاری کسی ضلع کامروپ میں 1999 میں ہوئی اور میری ابتدائی تعلیم آسام کے گورنمنٹ اسکول میں 3ری جماعت میں ہو رہی تھی کہ ذریعے اسلام میرے والد صاحب کو ایک دن خیال آیا کہ وہ مجھے عالم دین بنائے اور یہ خیال پختہ ارادے میں بدل گیا اور اپنی طبیعت کی ناسازگی کے باوجود انہوں نے مجھے جامعہ ہزا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. بہرحال میں اپنا رفت سفر باندھ کر مدرسہ روانہ ہو گیا اور اس جامعہ مدینہ العلوم میں قدم رکھا اور اس جمانے پور پہاڑ میں میرا داخلہ اول مکتب میں ہوا. جب میں نے یہاں داخلہ لیا تو گویا زبان ہو کر بھی بے زبان تھا, کیونکہ میں آسامی ہوں, اردو زبان سے ناواقف اور اس کی حروف تہجی سے نابلد. لیکن اساتذہ کی محنت اور کاوشوں سے میں نے اپنی صلاحیت کو اتنا اجاگر کیا کہ آج آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے پر قادر ہوں. کچھ بھی نہ اس کے سوا چاہیے. اللہ سبحان اللہ. لبتا توازن نہ بگڑے کبھی, حشر تک بھی یہ عادت نہ چھوٹے کبھی, حشر تک بھی نہ چھوٹے یہ عادت کبھی. ذکر شمس و ضحیٰ کا رہے صبح نم, شام کو فکر بدر الدجا چاہیے. آمین آمین. رہوں نہ رہوں
राहों पर मदीना रहे, मुझको कुछ भी न इसके सिवा चाहिए। ये इल्म फिक्र का नगर मदीनतुल उलूम है, ज़बान खास मुस्कर मदीनतुल उलूम है। अरब का सोच ढालते हैं हम आदम के साथ में, खुदा का नूर देखते हैं रात दिन नमाज में, यहाँ के आसमान में उड़ान भर रहे हैं, खुदी को अपने इल्म से बुलंद कर रहे हैं। इधर से गाहे मोतबर मदीनतुल उलूम है, ये इल्म फिक्र का नगर मदीनतुल उलूम है, ये इल्म फिक्र का नगर मदीनतुल उलूम है, ज़बान खास पर मदीनतुल उलूम है।